امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عائشہ ولی ہوں۔ آج کے اس ولاگ میں ہم بات کریں گے مسلمانوں سے پہلے اندلس کی حالت، نیز اندلس پر مسلمانوں کے حملے کے محرکات۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ میری چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو اندلس کے جغرافیے کے بارے میں بتاتی چلوں۔ یورپ کے نقشے میں جنوب و مغرب کی جانب ایک نمایاں جزیرہ نما ہے جس کے ذریعے یورپ کا براعظم افریقہ کے براعظم سے ملتا ہے، یعنی اس جزیرہ نما کا جنوبی گوشہ مراکش کے شمالی گوشہ سے بغل گیر ہو کر ایک خاکانہ بنانا چاہتے تھے کہ بحر روم یا بحر متوسط نے بحر ظلمات یا بحر اٹلانٹک سے مسافہ کرنے میں سبقت کی اور یورپ و افریقہ کے درمیان 10 میل کا فاصلہ رہ گیا۔ بحر متوسط اور خلیج بسکی ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہے تھے کہ اس جزیرہ نما کو جزیرہ بنانا چاہتے تھے کہ جبل برطات نے ایک دیوار اٹھا کر اس جزیرہ نما کو فرانس سے جدا کر دیا، لیکن جزیرہ نہ بننے دیا۔ یورپ کے اس جنوبی اور مغربی جزیرہ نما کو آئیبیریا، اسپین، ہسپانیہ، اندلس وغیرہ کے ناموں سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس کا رقبہ 2 میل سے زیادہ ہے۔ فنیشیا یا کنان اس ملک کا نام ہے جو ملک شام کا مغربی حصہ کہلاتا ہے اور بحر روم کا مشرقی ساحل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کئی سو سال قبل اس ملک میں زبردست تجارت پیشہ قوم رہتی تھی۔ مال و دولت کی فراوانی نے ان کو ایک خاص تہذیب اور خاص تمدن کا بانی بنا دیا۔ فلسطین پر قبضہ کر کے انہوں نے بحر کلزم کے راستے ہندوستان و چین تک اور ادھر آبنائے جبل طارق سے گزر کر انگلستان و بحر شمالی تک اپنی تجارت کا سلسلہ قائم کیا۔ انہوں نے جا بجا اپنی نوآبادیاں قائم کر لی تھیں۔ انہی نوآبادیوں میں شمالی افریقہ یعنی تیونس کا شہر قرطاجنہ انہی کا آباد کیا ہوا تھا۔ انہی آبادیوں میں ملک اندلس کے ساحلی مقامات پر ان کے آباد کیے ہوئے شہر، قصبے اور بندرگاہیں تھیں۔ رفتہ رفتہ ملک اندلس ان کی سلطنت کا اہم مرکز بن گیا تھا۔ یہ لوگ آتش پرست و ستارہ پرست تھے۔ ان کی تہذیب و ثقافت اپنے زمانے میں لانظیر سمجھی جاتی تھی۔ بہرحال اندلس بہت سی خوبیوں کا مجموعہ تھا۔ مذہبی عیسوی کے رواج اور نشو و نما نے بھی اپنا کافی اثر اس ملک پر ڈالا۔ جس زمانے میں بادشاہ لرزیق نے اندلس کے باشندوں پر ظلم کیا ہوا تھا، ٹھیک اسی زمانے میں عرب میں ولید بن عبد الملک کی حکومت تھی۔ شہر کیروان میں موسیٰ بن نصیر خلیفہ کے مقبوضات غربی کا وائسرائے تھا۔ موسیٰ بن نصیر کی طرف سے طارق بن زیاد، اس کا ایک بربری نسل غلام، شہر تنجا کی حکومت پر مامور اور ملک مراکش کی افواج اسلامیہ کا ایک عظیم سپہ سالار تھا۔ کونیٹ جولین اندلس کے گورنروں میں شمار ہوتا تھا۔ اس نے موسیٰ بن نصیر کو اندلس پر حملہ کرنے کی ترغیب دی۔ جولین کے بار بار ترغیب و اصرار پر موسیٰ بن نصیر نے اندلس کے حالات اور حکومت اندلس کی فوجی طاقت کے متعلق معلومات لیں اور خلیفہ دمشق ولید بن عبد الملک سے اجازت طلب کرنا ضروری سمجھ کر ایک عریضہ دمشق کی جانب روانہ کر دیا۔ موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کے نام حکم نامہ بھیجا کہ تم فوج لے کر اندلس پر حملہ آور ہو۔ طارق اپنا 7,000 پر مشتمل لشکر کشتیوں کے ذریعے آبنائے جبل طارق کے اندلس کی جنوبی راس پر اترا۔ طارق ابھی آبنائے وس میں تھا کہ اس پر غنودگی طاری ہو گئی اور اس نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرماتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ پر اندلس فتح ہوگا۔ اس کے فوراً بعد طارق کی آنکھ کھل گئی اور اسے اپنی فتح کا کامل یقین ہو جاتا ہے۔ اندلس کے ساحل پر اترتے ساتھ ہی طارق بن زیاد نے اپنے لشکر کو کشتیاں جلانے کا حکم دے دیا۔ طارق کو اپنے خواب پر کامل یقین تھا کہ وہ اپنی چھوٹی سی فوج کے ذریعے اندلس پر فتح حاصل کرے گا۔ طارق جس مقام پر اترا اس کا نام لائز راک تھا، بعد میں جبل طارق کے نام سے مشہور ہوا۔ بادشاہ لرزین کا سپہ سالار تدمیر ایک زبردست فوج لیے اتفاقاً وہیں موجود تھا۔ تدمیر ایک تجربہ کار اور مشہور سپہ سالار تھا۔ تدمیر نے نہایت جوش و خروش کے ساتھ حملہ کر دیا، مگر طارق کے ہاتھوں شکست کھا کر بھاگا اور ایک محفوظ مقام پر پہنچ کر شاہ لرزیق کو خط لکھا کہ ہمارے ملک پر ایک غیر قوم نے حملہ کر دیا ہے۔ میں نے ان لوگوں کا مقابلہ کیا ہے لیکن مجھ کو اپنی کوششوں میں ناکامی ہوئی ہے۔ ضرورت ہے کہ آپ بنفس نفیس زبردست فوج اور طاقت کے ساتھ یہاں تشریف لائیں۔ اس وحشت انگیز خبر کو سن کر لرزیق نے تمام توجہ فوج کی طرف مبذول کر دی۔ شاہ لرزیق نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے اور تقریباً 1,00,000 فوج لے کر قرطبہ سے طارق بن زیاد کی طرف روانہ ہوا۔ لرزیق کی فوج میں 1,00,000 سپاہیوں کے علاوہ ملک اندلس کے تمام تجربہ کار سپہ سالار
اور ہر صوبے کے نامور سردار موجود تھے۔ رمضان المبارک ماہ جولائی سن 711 میں دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ موسیٰ بن نصیر نے 5000 فوج کی کمک مزید طارق کی طرف بھیج دی۔ یوں طارق کی فوج 12,000 ہو گئی تھی۔ ایک طرف 12,000 مسلمان تھے تو دوسری طرف 1,00,000 عیسائی تھے۔ اس معرکہ میں طارق کی مٹھی بھر فوج اپنے حریف کی فوج گراں کا بامشکل 8واں حصہ تھی۔ اگر شکست کھا جاتی تو یہ معرکہ بہت ہی معمولی ہوتا، لیکن چونکہ 12,000 مسلمانوں نے 1,00,000 باساز و سامان عیسائیوں کے لشکر جرار کو شکست سے فاش دی تھی، لہٰذا یہ جنگ دنیا کی عظیم الشان جنگوں میں شمار ہوتی ہے۔ طارق نے جس وقت لرزیق بادشاہ کے لشکر عظیم کے سامنے اپنی مٹھی بھر فوج کی صفیں درست کیں تو اپنے لشکر کو مخاطب کر کے انتہائی ولولہ انگیز تقریر کی۔ طارق کی اس تقریر نے مسلمان بہادروں کے خون کو گرما دیا اور شوق شہادت نے الفت دنیا اور محبت زن و فرزند کو دلوں سے مٹا دیا۔ ایک طرف شور و غل تھا تو دوسری طرف تکبیر کی گونج تھی۔ ایک لشکر زرہ پوش و سواروں پر مشتمل تھا تو دوسری طرف اسلامی فوج پیدل تھی۔ تکبیر کے پرہیبت نعرے دم بدم میدان کے شور و غل پر غالب آ رہے تھے۔ شمشیر زنوں کی تیز رسی اور نیزہ بازوں کی چستی نے اس معرکہ کی عظمت کو مورخین عالم کے لیے ایسے بلند مقام پر پہنچا دیا کہ ربع مسکون کے ہر حصے اور دنیا کے ہر قوم نے حیرت کی نگاہوں سے اسلامی جوش کے اس نظارے کو دیکھا۔ شہنشاہ لرزیق یعنی عیسائی افواج کا سپہ سالار اعظم اپنی تمام تر تجربہ کاری، بہادری اور شہرت کو عیسائی مقتولین کے ساتھ خاک و خون میں ملا کر اور اپنی جان کو عزت سے زیادہ قیمتی سمجھ کر سراسیمگی کی حالت میں بھاگ گیا۔ خلاصہ کلام یہ کہ عیسائی لشکر کو شکست اور قلیل تعداد میں مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہوئی۔ ہسپانیہ کے سپہ سالاروں نے ہمیشہ میدانوں میں بہادری اور جرأت مندی کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن غازیان اسلام کے مقابلے میں وہ مغلوب و کمزور ثابت ہوئے۔ 5 شوال سن 711 میں مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور توکل اور اپنی جرأت و بہادری کی بنا پر طارق بن زیاد کے لشکر جرار نے 1,00,000 عیسائی فوج کو شکست سے فاش دی اور خود فاتح اندلس ٹھہرے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ کریں۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ آپ کا اور میرا اللہ نگہباں۔